نہیں کیا. نیٹ فلکس نے کووڈ میں جو اپنی یوزر انکریز کیا اور جو $1 بلین بزنس کیا، اور امیزون پریمیئر نے اور زی نے سب ویب پہ لے کے آ گیا ہے، سب ویب سیریز پہ، اور ملین ویوز کچھ گھنٹوں میں. کیوں؟ کیونکہ کوارنٹائن کر کے لوگوں کو گھروں میں بٹھا کر ان کے ذہنوں کو کنٹرول کیا ہے. 4 بلین منیمم لوگ کوارنٹائن ہوئے. یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ راتوں رات دنیا کے ایئرپورٹ بند ہو جائیں، دنیا کی ساری چیزیں ایک ساتھ بند ہو جائیں؟ پلان تھا، اتنا پلان سسٹم. بیماری کا آپ انکار نہیں کر سکتے کہ بیماری نہیں ہے. آپ بولیں نہیں بیماری نہیں ہے، وبا ہے، مین میڈ ہے یا وبا ہے؟ خب یہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے. وبا وجود رکھتی ہے، بیماری وجود رکھتی ہے، بہرحال لوگ مر رہے ہیں، کیونکہ یہ تو انہوں نے پہلے ہی سے ڈیزائن کر لیا ہے. اب یہ مارتے نہیں ہیں، اب یہ بایولوجیکل ویپن یوز کرتے ہیں. وہ جس نے حضرت یوسف بنایا تھا ڈائریکٹر، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس کا پورا سیریل ریڈی تھا، جس میں 500 کریکٹر کے صرف ڈائیلاگس تھے، سب ریڈی تھا. اور وہ اس نے آنا تھا، اس نے بنی اسرائیل کے اس کو جو آج بنی اسرائیل اپنے آپ کو کہتا ہے اکھاڑ پھینکتا. اس کو کینسر ہو گیا، اور جب آخری وقت تھا تو اس نے اپنے قریب لوگوں کو یہ کہا کہ مجھے کینسر انجیکٹ کیا گیا ہے. بایولوجیکل وار. بڑے بڑے میں نام آپ لوگ ضروری نہیں ہے، خود انہوں نے کہا کہ ہم ٹریولنگ پہ گئے، ہمارا بیگ غائب ہو گیا، بیگ واپس آیا، ہم نے اپنے کپڑے پہنے، کھانسی شروع ہوئی، اور کرتے کرتے ہارٹ فیل ہو گیا. ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اندر آرٹیفیشل بیٹریز لگا کر ہارٹ کو رن کیا ہوا ہے. دشمن خاموش نہیں ہے، دشمن اپنا طریقہ بدل چکا ہے. وہ ذہنوں کو قبضے میں چاہتا ہے. اسے آپ کے ملک شہر نہیں چاہیے. آپ کے ملک شہر کو برباد کرنے کے لیے تو اس کے کارندے آپ کے ملکوں میں ویسے ہی بیٹھے ہوئے. اس کو آپ کا ذہن چاہیے. وہ ذہنوں کو برباد کر رہا ہے. جتنی اس کا سسٹم ہے، چاہے وہ ٹی وی سیزنز ہوں، چاہے وہ اینیمیشنز ہوں، چاہے وہ گیم ہوں، ان سب کے ذریعے سے اس نے آپ کو کیپچر کیا ہوا. آج میکسیمم ہر گھر، کوئی بھی گھر اس سے بچا ہوا نہیں ہے. دو آپشن ہے ہمارے پاس آج، یا ہم وکٹم بن جائیں یا ہم سولجر بن جائیں. دوسرا کوئی حل نہیں ہے. آپ بولیں کہ جی میں سولجر نہیں بن سکتا، تو پھر آپ وکٹم ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کو شکار کر رہا ہے. وہ کیا کرتا ہے اس کو، وہ اس نے ظاہر ہے، ہمارے ہاں تو دیکھیں، ہم نے تو مذہب کو صرف یہی سمجھا کہ مجلس ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی، کافی ہے. مذہب پوری زندگی پہ محیط ہے. جو مذہب آپ کو سوتے وقت کروٹ بھی بتا رہا ہو، وہ کہاں پہنچا ہوا ہے. جو مذہب آپ کو لین دین بتا رہا ہو، جو مذہب آپ کو سفر کے طریقے بتا رہا ہو، جو مذہب آپ کو ہر چیز اتنی جو آپ کی زندگی میں ہے، کھانے سے لے کر اٹھنے سے کوئی جگہ مذہب نہیں چھوڑا. تو ہم نے مذہب کو کیوں صرف ان چند جگہوں پر کنفائڈ کر دیا؟ ہمارے پاس اس کے علاوہ مذہب کی گفتگو کیوں نہیں ہے؟ مذہب شہر کیسا چاہتا ہے؟ مذہب ریلیشن شپ کیسا چاہتا ہے؟ رسالہ حقوق کہاں ہے ہماری زندگی میں جو ہمارے چوتھے امام نے ہمیں دیا؟ ہمارے گھروں میں تو اس کو سونے سے نہیں تو کم از کم ہمارے گھروں میں لکھا ہونا چاہیے تھا کہ باپ کے حقوق کیا ہیں، ماں کا حقوق کیا ہے، میاں بیوی کے حقوق کیا ہیں. جب آپ اس کو بار بار اس بل بورڈ کو دیکھیں گے گھر کے اندر، تو آپ اپنے گھر میں صحیح رہیں گے. اسلام آپ کو جب اتنی فلورش دیتا ہے، قرآن جب آپ کو حدیث اور سنت اتنا کہہ رہی ہے، بیٹھو کیسے، اٹھو کیسے، معاملے کیسے کرو، باتیں کیسے کرو، تمہارا اخلاق سوسائٹی میں کیسا ہونا چاہیے. کہ بہرحال ابھی جو ہے وہ ہمارے دوست نے ذکر کیا استاد، اخلاقوں کے استاد کا، کہ ہم دنیا میں دنیاوی علوم تو حاصل کر لیتے ہیں، لیکن اپنے روح کے استاد کو نہیں ڈھونڈتے. اور آیت اللہ ملا احمد ناراکی، جو ملا مہدی ناراکی کے والد تھے، جنہوں نے کتاب معراج السعادہ، جو ہم پڑھتے بھی ہیں، اخلاق کی کتاب ہے، اصل میں یہ کتاب ہے خلاصہ اس کتاب کا جو جامع السعادہ تھی.
وہ کتاب عربک میں لکھی گئی تھی، اور اس وقت اس کتاب نے حوزے میں بڑا بلاسٹ کیا تھا اخلاق کے حوالے سے. جو وہ کہتے ہیں کہ جب یہ عراق آئے نجف زیارتوں پر تو لوگ ان سے ملنے آئے کیونکہ ان کی کتاب بہت فیمس تھی اخلاق کے اوپر. صرف ایک عالم ملنے نہیں آیا تو انہوں نے کہا کہ میں خود چلتا ہوں. انہوں نے کہا آغا ہر کوئی آپ کو ملنے آیا ہے، یہ نہیں آئے آپ کیوں؟ کہہ رہا نہیں فرق نہیں پڑتا. کون ملنے نہیں آیا؟ سید مہدی بحر العلوم، کہ جو خود جو ہے وہ بحر تھا علوم کا، نہیں آیا. یہ خود ملنے گئے، وہ درس دے رہے تھے، یہ بیٹھے، درس ختم ہوا، انہوں نے بھی توجہ نہیں دی، یہ بھی چلے گئے. کچھ دن گزرے، انہوں نے کہا کہ میں دوبارہ چلتا ہوں. ساتھ میں تھے، کہا آقا آپ کو ان کو خود آنا چاہیے. کہا کوئی فرق نہیں پڑتا، میں چلا. گئے ملنے، پھر وہ درس دے رہے تھے، درس ختم ہوا، اٹھ کے آ گئے. یہ پھر باقی زیارتوں پر گئے عتبات کی، اور پھر واپس نجف آئے تو کہا میں ایک اور دفعہ. کہا آقا بس کر دیں، کتنا اپنے آپ کو دبائیں گے؟ کہا کوئی فرق نہیں پڑتا. جیسے ہی سید کو پتا چلا کہ یہ آ رہے ہیں تو یہ گلی کے کونے تک بغیر اپنے جوتوں کے دوڑتے ہوئے آئے اور ان کو لے کر گئے، بٹھایا. پھر ان سے کہا آپ پوچھیں گے نہیں کہ آپ 2 دفعہ آئے، میں نے آپ پر توجہ نہیں دی. کہا کیوں؟ کہا میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ جو اخلاق کی کتاب آپ نے لکھی ہے یہ اخلاق آپ میں پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا. عزیزان محترم، ظاہر ہے اب یہ استاد تھے، اب یہی چیز جو ہے نا وہ کور ہے، ہیرا ہے. اگر یہ آپ کے اندر ہے تو آپ دنیا کے سارے کام صحیح کریں گے، لیکن اگر یہ نہیں ہے تو آپ کوئی جگہ پہنچ ہی نہیں سکتے. ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم تھنک ٹینک بنائیں، کریٹ کریں مختلف شکل. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، کوئی آدمی کام شروع کرتا ہے، کہتا ہے یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو. ایسا تھوڑی ہوتا ہے. امام کو اسپیشلسٹ چاہیے. بھئی آپ ایک کام فوکس کریں، اور ہر ادارہ، سارے ادارے سارے کام کر رہے ہیں. آپ اگر ایک انسٹیٹیوشن ڈیولپ کر رہے ہیں تو آپ اس انسٹیٹیوشن کا ویژن، مشن کیا ہے، اور کیا آئیدر ہمارے جتنی آرگنائزیشنز ہیں کیا they are scrutinizing themselves کہ we are reaching that vision or mission or not. کیا ہمارے 6 مہینے شارٹ ٹرم گولز اچیو ہوئے؟ وی ہیو لانگ ٹرم گولز. کیا ہم لانگ ٹرم گولز کو اچیو کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے. ہم نے اداروں کو کس پر کھڑا کیا ہوا ہے؟ ادارے صرف عمارتوں سے نہیں بنتے، ادارے افراد سے بنتے. کیا ہمارے پاس ایسے افراد ہیں کہ جو بیونڈ دا لمٹس سوچتے ہیں، جو سوچتے ہیں کہ ہم آسمانوں پہ پرواز کر سکتے ہیں؟ جب آپ کام ہی نہیں کر سکتے جب آپ کی نگاہیں محدود ہوں. جب آپ دنیا کو اس اینک سے دیکھیں گے جس اینک کو بنایا ہی کسی اور نے، تو آپ کو تو کبھی نیلا نظر آئے گا، کبھی پیلا نظر آئے گا. آپ جب تک اپنی باطن کی آنکھ کو کھولیں گے نہیں تو آپ کیسے اس کے جمال کو دیکھیں گے جو ہر جگہ ہے. اور یہ جمال، یہ خوبصورتی، یہ زیبائی کہ جسے پروردگار قرآن میں صرف ایک جگہ استعمال کرتا ہے. جمال صرف ایک جگہ استعمال ہے قرآن میں. کہاں پر ہے؟ اس کے لیے کہ جب یہ ریوڑ بھیڑوں کا جب چاہتا ہے، جب چلتا ہے، اس کے چلنے کی ڈائریکشن کے لیے خدا جمال استعمال. کیوں؟ کہا یہ صبح جاتے ہیں اور پھر یہ رات کو پلٹتے ہیں. کیا چیز ہے ان کے اندر؟ کیوں ہر نبی کو چرواہا بنایا پروردگار نے؟ پیغمبر بھی، آخری نبی بھی جو ہے وہ چراتے. کیوں؟ کیونکہ ان کے چلنے میں ایک کوالٹی ہے، یہ اپنے لیڈر کی اتباع کرتے ہیں. آپ بھیڑ کو ایک کو بھیج دینا اور نیچے کھائی ہو، یہ سارے نیچے گر جائیں گے. کیوں؟
یہ اپنے ہیڈ کی اتباع کرتے ہیں، اور یہی خدا کہہ رہا ہے یہ صبح ان کے نکلنے میں اور شام کو ان کے پلٹنے میں جمال ہے۔ اس جمال کو پہچانے کہ آج ہم جو کام بھی کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ کام کسی بھی حوالے سے ہو، سوسائٹی کے لیے، ہمارا لیڈر کون ہے، ہم کس کو فالو کرتے ہیں، ہمیں کون ڈائریکشن دے رہا ہے، ہم کس سے ڈائریکشن، کیا خود ساختہ ہے، کیا ہم اس مقام پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ ہم اس ملاکوت کو دیکھیں؟ ہم ملک میں پھنسے ہوئے ہیں، ہمیں ملاکوت میں جانا پڑے گا۔ جب تک ہم ملاکوت میں نہیں پہنچیں گے ہم کیسے سمجھیں گے کہ جو میرا کام ہے اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اور یہ جو لوگ ہیں جو چلا سکتے ہیں، روٹیٹ کر سکتے ہیں، یہ ایٹ اے سیم ٹائم عالم برزخ کو دیکھ رہے ہیں، اسی لیے ان کو کوئی ہرا نہیں سکتا، اس لیے ان کو کوئی خوف نہیں ہے۔ آپ شہیدوں کی مثال دیکھیں، کیسے کیسے شہید گزرے ہیں کہ جو دور دیکھ رہے ہیں، یعنی اپنی شہادت سے پہلے بتا رہے ہیں شہید کہاں ہوں گے۔ ایک شہید اصفہان کا ایک دفعہ چھٹی آیا اور اپنی زوجہ کو بولا کہ صرف میرا پاؤں دیکھو غور سے، وہ دیکھتی رہی، کہا جب بلاسٹ ہوا جنگ میں تو صرف پاؤں سالم تھا، یعنی جانتا تھا پاؤں بچے گا، صرف کیسے دیکھ رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کسی اور عالم میں ہے۔ ایک شہید آیا جو بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے حرم کا دفاع کیا، صلی علی محمد۔ بی بی کے حرم کے پاس سے ایک دفعہ آیا، ایک ہی بیٹا تھا، محلے والے پہچانے نہیں، اس کے چہرے پر اتنا نور تھا۔ جب واپس جانے لگا تو ماں نے بولا بیٹا ایک ہی اولاد ہے؟ بیوی نے بولا کہ نہیں شادی ہوئی ہے، اولاد ہونے والی ہے، بچہ کون پالے گا؟ تو ماں کو بولا کہ جب میں چھوٹا تھا میرے والد کا انتقال ہو گیا تو مجھے کس نے پالا؟ کہا جس نے مجھے پالا اس کو بھی وہی پالے گا، لیکن میں اپنے وظیفے پہ ہوں۔ اس کا وظیفہ وہی تھا۔ آج میرا وظیفہ کیا ہے؟ میں بس شارٹ لسٹ کرتا ہوں۔ کیا آج سوشل پلیٹ فارمز یا سائبر ورلڈ، آپ صرف سوشل پلیٹ فارم نہ بولے، آپ سائبر ورلڈ بولیں اسے۔ ہمارے نزدیک جب ہم کہتے ہیں نا سوشل میڈیا پہ کام کرنا چاہیے تو ہم سمجھتے ہیں صرف فیس بک پہ پوسٹیں لگانی ہے، یوٹیوب پہ اپلوڈ کرنا ہے، انسٹاگرام پہ شیئر، نہیں، یہ تو پلیٹ فارم ہے۔ سائبر ورلڈ یعنی either we are creating any platform یا either we are creating any cyber space کہ جہاں ہمارا ڈیٹا سیکیور ہو۔ کیا ہم سورس کوڈنگ سیکھ رہے ہیں؟ کیا ہم ایپلیکیشنوں کو ڈیزائن کر کر اپنے وجود کا ہوا میں اظہار کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے پاس کنٹرول سسٹم ہے کہ ہم فلٹر کر سکیں چیزوں کو اپنے بچوں تک؟ ہم نے بنایا ہے کوئی کنٹرول؟ کتنے ہمارے پاس ایپلیکیشن ڈیزائنرز ہیں، کتنے ہیں؟ کیا آج تک ہم نے کوئی ایسی ایپلیکیشن بنائی کہ یہ ہمارے بچے جو یوز کرتے ہیں اس فون میں ایک ایسی ایپلیکیشن ہو جائے کہ جو غلط چیزیں ہیں وہ آئیں نہ، کھلے نہ؟ ہم نے فلٹر بنایا آج تک ایسا؟ تو ہم سائبر ورلڈ کو سمجھ نہیں رہے۔ وہ اپنی حکومت کر رہا ہے اور ہم اس کی حکومت میں کھیل رہے ہیں۔ ہمیں کام کی ضرورت ہے جناب، یہ پہلا ہے، یہ سب سے بڑا ایریا کام کا یہی ہے۔ پھر اسی ایریا کو کور کرنے کے لیے آپ کو کانٹینٹ رائٹر چاہیے، آپ کو گرافک ڈیزائنر چاہیے، آپ کو ایڈیٹر چاہیے، آپ کو ڈائریکٹر چاہیے، آپ کو سٹوری رائٹر چاہیے۔ آج آپ کا بچہ کون سی سٹوریاں دیکھ رہا ہے؟ آج دنیا کی جو سب سے بڑی کمپنیاں ہیں جو بچوں کو کنٹرول کر رہی ہیں، جس میں ٹاپ پر مارول ہے، پھر ڈزنی ہے اور پھر ڈی سی کامکس ہے، یہ تین کمپنیاں کئی ڈیکیڈ سے بچوں کو کنٹرول کر رہی ہیں۔ پہلی سب سے ڈی سی کامکس ہے جس نے 1935 میں سپر مین کا کامکس کریٹ کیا۔ 1935 میں سپر مین کون ہے کہ یہ تم میں سے نہیں ہے، یہ کہیں اور سے آیا ہے۔
تمہیں نہیں ہے. اور یہ اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں وی آر چوزن ون, وی آر ناٹ فرام یو. یہ ان کی نشاندہی کرتا ہے. پہلا کریکٹر یہی ہے. پھر اس کے بعد ڈزنی نے اپنا کردار ادا کیا اور وہ جانوروں کی شکل میں اس نے کھیلا. آپ کا بچہ جو ہے وہ ہائپر ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ ٹام اینڈ جیری دیکھ کے ہائپر ہوا ہے. اب وہ کیسے کیسے کرداروں کو جوڑ رہا ہے. وہ ٹوائے سٹوری دکھا کر وہ چیزیں جو آپ فلم میں دیکھنا پسند نہیں کرتے, وہ ٹوائے سٹوری کارٹون میں آپ کے بچے کو دکھا رہا ہے. محبت کیسے کی جاتی ہے, لو سٹوریاں کیسے چلتی ہیں, ٹوائے سٹوری سکھا رہا ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے, کارٹون دیکھ رہا ہے بچہ. تو اس سے بڑا جو کام کیا ہے آج کچھ سالوں میں وہ مارول نے کیا. مارول اتنے کریکٹر لے کر اترا ہے اور ہر ریجن میں اس کا کریکٹر الگ ہے. اس نے ہندوستان کو ڈی سی کامک ڈزنی نے بھی چھوڑا نہیں. اس نے چائنا, ساؤتھ ایشیا کو, اس نے افریقہ کو, اس نے یو ایس کو, یورپ کو, سب کو ان کے حساب سے کریکٹر دیے. اور وہ کریکٹر بچوں کو کیپچر کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ کا بچہ کہاں جاتا ہے آپ کو نہیں پتا. کیا کر رہا ہے؟ 3 اصولوں پہ عمل کر رہا ہے. میں بہت تیزی سے, کیونکہ وقت میرا کوشچن آنسر کا بھی ہے, 3 چیزیں امپورٹنٹ ہے جس پہ وہ کام کر رہا ہے. ہمیں کام کی ضرورت ہے. پہلی چیز, بچے کو رول ماڈل چاہیے. رول ماڈل بچے کی ریکوائرمنٹ ہے. آپ اور میں اگر اسے رول ماڈل نہیں دیں گے تو وہ بینٹن, وہ کیپٹن امریکہ اور وہ ان سارے آئرن مین, یہ سب اس کے رول ماڈل. اسی کے اس کو کپڑے چاہیے, اسی کے اس کو بیگ چاہیے, اسی کے اس کو گیجٹ چاہیے, یہی سب چاہیے. لڑکیوں کو فروزن کی جو پرنسس ہیں وہ ان کی رول ماڈل ہے. وہ اسی کی تھیم پہ ماں باپ سالگرہیں کرواتے ہیں. بچوں کی برتھ ڈے ہوتی ہے, تھیم کون سی ہو جی؟ فروزن کی تھیم ہو. فروزن کا کریکٹر کیا ہے؟ ٹرائنگل لو سٹوری, حرام تعلقات. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ کتابوں کے اوپر بھی انہیں کی تصویریں چاہیے. جب آپ بار بار دیکھیں گے تو اثرات تو مرتب ہوں گے آپ کے اوپر. اسلام آپ کو کیا دے رہا ہے؟ قرآن آپ کو کیا رول ماڈل دے رہا ہے؟ کربلا آپ کو کیا رول ماڈل دے رہی ہے؟ مگر کیا آج ہمارا جوان علی اکبر بننا چاہتا ہے؟ کیا آج ہمارا جوان حضرت قاسم کی طرح اپنے بدن کے ٹکڑے کرانا چاہتا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے ہم نے رول ماڈل دیا ہی نہیں. آج ہمارے بہنوں کے لیے, بیٹیوں کے لیے کیا وہ بچیاں جو کربلا میں تھیں, یا وہ مائیں, وہ بہنیں جو کربلا میں تھیں, وہ رول ماڈل ہیں؟ ہم حدود کو سمجھ نہیں پا رہے. وہ حدود توڑ رہا ہے. دوسری چیز, بچے کو سٹوری چاہیے. بچے کو سیدھا سیدھا درس نہیں چاہیے آپ کا. آپ بچے کو وہی بات سٹوری میں کہیں گے اس کی سمجھ میں آ جائے گی. بچے اتنے تیز ہیں, جب رات کو ہم بھی بچوں کو سٹوری سناتے ہیں, 2 بہن بھائی تھے, وہ ایسے تھے, وہ عمل نہیں کرتے تھے, فوراً کہتے ہیں ہاں یہ ہمارے بارے میں باتیں کر رہے ہیں. بچے بھی ظاہر ہے آج کل. آپ اس کو سٹوری, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے سٹوریاں بنائی ہیں, اینیمیشن سٹوریز, کوئی جگہ نہیں چھوڑی انہوں نے. کیا ہم سٹوریز دے رہے ہیں سوسائٹی میں بچوں کو کیسے رہنا چاہیے, بچوں کو ہمسایوں کا احترام کیسے کرنا چاہیے, بچوں کے اندر حسد نہیں ہونی چاہیے, بچوں کے اندر غیبت نہیں ہونی چاہیے, بچے اپنے بزرگوں کا احترام کریں. ہم سٹوری بنا رہے ہیں, کر رہے ہیں لوگ کام, لیکن بہت لمیٹڈ ہے. ہمیں اس پہ کتنا کام ہے, کتنے ہمارے یہاں سٹوریاں لکھی جا رہی ہیں. اب تو مجھے تو نہیں لگتا, جو ہم چھوٹے تھے تو وہ عمران سیریز والے ڈائجسٹ وائجسٹ آتے تھے. ابھی تو کوئی تخیل آتی ہے ہی نہیں. اشفاق احمد, خدا بہرحال انہیں غریق رحمت کرے, کہ کن بڑے بڑے موضوعات کو اپنے ان درسوں میں, کہ جس پر بعد میں بہرحال جو ہے وہ ڈرامے بھی بنائے گئے, کیسے کیسے کرداروں کو اندر الفاظوں میں چن کر چلے گئے, کیسے کیسے کردار. کہاں ہیں آج ہمارے پاس, کہاں ہیں ایسے رائٹر, کہاں ہیں ایسے لکھنے والے؟ وہ جو تھوڑے بہت ہی رہ گئے وہ بزرگ ہی ہیں بس, آخری وہی. اور ہمارے پاس کیوں نہیں ہماری نئی جنریشن طنز و مزاح کے انداز میں معاشرے کو ڈائریکشن دے رہی ہے؟ طنز و مزاح بھی دیکھیں تو بالکل گھٹیا انسانیت سے گھرا ہوا جو آج ہمارا ٹی وی دکھاتا ہے. بے عزتی کرنا, انسلٹ کرنا, یہ تربیت نہیں ہے.
معاشرے کی اصلاح کی ضرورت ہے، چاہے وہ ٹی وی چینلز ہوں. ہم ہی لوگ کام کرتے ہیں، کوئی اسپیس سے اتر کے تو ان ٹی وی چینلوں میں بھی کام نہیں کرتا. ہمیں خود پتا ہو کہ معاشرہ کہاں لے کے جا رہا ہے. میڈیا سائنس کی اصل ریکوائرمنٹ کیا ہے. تیسری اور آخری چیز، بچہ انڈائریکٹ اپنے کوشچنس کے آنسر چاہتا ہے. بچہ آپ سے سوال نہیں کر سکتا، بچے کے پاس بعض اوقات لفظ نہیں ہے آپ سے سوال کرے، لیکن سوال ہیں. ان سوالوں کے جوابوں کو میڈیا دے رہا ہے، آپ کو نہیں پتا. یہ جو آج بچہ اتنا ہائپر، اتنے اپنے پاس لاجیکل ریزنز لے کے بیٹھا ہے. آج ہمارے جوان ایتھیسٹ ہوتے جا رہے ہیں، وہ فیشنیبل ہیں، جی ہم تو ایتھیسٹ ہیں، ہم تو سیکولر ہیں. یہ کیسے ہو رہا ہے؟ کیونکہ اس کے سوالوں کے انڈائریکٹ جواب بچہ دے رہا ہے. اب ایک سوال بچوں کے ذہن میں آتا ہے کہ بہرحال جو ہے وہ ہم کہاں سے آئے، تو آپ کہتے ہیں اوپر سے آئے ہیں، آسمان سے اترے ہیں. یہی کہتے ہیں، وہ کیا بولیں گے بچوں. تو بعض اوقات بچے بھی کہتے ہیں کہ بھائی ایک اور کو بھی اتروا دیں، دیر ہو گئی ہے بہت زیادہ. اب یہ ذہن میں بچے کے سوال ہے. اب آپ ڈزنی پکسار نے 5 منٹ میں اس کا جواب بچوں کو دیا ہے. ایک کارٹون 5 منٹ کا اس نے بنایا. بچے کہاں سے آتے ہیں؟ اس کے ذہن میں آسمان سے. آسمان سے وہ پرندے اپنے چونچوں میں تھیلیاں لے کے جیسے ہی کھولتے ہیں، کتے کے گھر میں کتا، بلی کے گھر میں بلی، ہاتھی کے گھر میں ہاتھی، اور پھر انسان کے گھر میں انسان. بچہ کہتا ہے کہ ہاں یہ ماں باپ صحیح کہتے ہیں، اوپر سے آتا ہے. اوپر کیا ہے؟ پرندے اوپر اڑتے ہیں. دیکھتا ہے کہ ہر بادل ایک خدا ہے جو کریٹ کر رہا ہے. یعنی اس نے آپ کے بچے کی توحید 5 منٹ میں تباہ کر دی. کیوں؟ ہر مخلوق کا خالق الگ ہے. اب آپ توحید کے لیکچر دیتے رہیں، بیٹھ کے پڑھاتے رہیں، اس نے 5 منٹ میں آپ کی توحید اکھاڑ دی. کتنے خدا؟ وہ دیکھتا ہے ہر چیز کا الگ خدا ہے. پھر جو خراب چیزیں ہیں، یعنی جو ظاہراً نقصان دہ ہیں، وہ جانور جو گندے ہیں، نقصان دیتے ہیں، ان کا خدا کا رنگ الگ ہے. کون ہے؟ کالا بادل. اب جب وہ کالا بادل غصے میں آتا ہے تو بارش ہوتی ہے. کانسیپٹ چینج کر دیا. ہم کیا کہتے ہیں؟ رحمت الہی ہے. 5 منٹ میں اس نے آپ کے عقیدے کو، آپ پڑھواتے رہے دنیا جان کی مجلس سے، اس کو تو یہی جواب ہے. تو عزیزان محترم، ان 3 سیکٹرز پہ ہمیں کام کی ضرورت ہے، اور گریجولی ضرورت ہے. وی ہیو ٹو ڈیزائن کریکٹرز. آپ تخیل منع نہیں ہے، ویژولائزیشن منع نہیں ہے. آپ جب تک ویژولائز نہیں کریں گے آپ نئی چیز بلڈ نہیں کر سکتے. میں یہ ویژولائز نہ کروں کہ میں ایک روبوٹ بناؤں جو اڑتا ہوا آئے اور جس نے کوشچن دینا ہے اس سے پیپر لے کر مجھ تک آئے. یہ میری ویژولائزیشن ہے. جب تک یہ ویژولائزیشن نہیں کروں گا میں ایسا روبوٹ نہیں بنا سکتا. ویژولائزیشن منع نہیں ہے، لیکن یہ ویژولائزیشن، یہ فکشن جسے آپ فکشن کہتے ہیں، یہ فکشن مجھے کہاں لے کے جائے گا؟ تو وی ہیو ٹو ورک آن دیٹ. ہمیں فکشن سٹوریز چاہیے کہ امام زمانہ کے لیے ایسا جوان ہو. کیسا جوان ہو؟ دیکھنے میں کیسا ہو، اخلاق کیسا ہو، اس کے پاس گیجٹس کیسے ہوں، اس کے پاس ٹیکنالوجی کیسی ہو. یو ہیو ٹو کریٹ اٹ. آج وہ کریٹ کر، آج وہ ٹرانسفارمر کو روبوٹ بناتا ہے، گاڑی بناتا ہے، لے آتا ہے. اب آپ بھی وہی ڈھونڈتے ہیں کہ میرے پاس بھی یہی ہو. آج وہ آئرن مین کو پتہ نہیں کتنا گیجٹس بنایا اس نے، ہوا میں اڑا دیتا ہے وہ. لیکن وہ کیا کر رہا ہے؟ کیا وہ امام کا انتظار کر رہا ہے؟ نہیں. وہ صرف اپنی سوسائٹی بلڈ کر رہا ہے اور وہ اپنی سوسائٹی کی طرف لے کر جا رہا ہے. بہت ڈیپ روٹ کام ہے. وہ ایک فریم پر اتنی انویسٹمنٹ کرتا ہے کہ کلر، لائٹس اور ساؤنڈ انسان کو افیکٹ کرتی. ہم تو بہرحال یہ آپ کا آڈیٹوریم تو خیر ماشاءاللہ بہت بہتر ہے، ورنہ ہم مذہب کے لیے سستی چیز، فریم کیسا ہو، کلر کیسے ہو،
لائٹنگ کیسی ہو, چیزیں خوب. یہ آج کے جوان کو اٹریکٹ کرتی ہیں چیزیں. اگر آپ یہ بلڈ نہیں کر پائے تو یہ کس کو فالو کرے گا؟ یہ وہیں جائے گا. آر وی کریٹنگ اینی تھنگ؟ اگر ہم اسپورٹس مین بھی بنا رہے ہیں تو کیا یہ اسپورٹس مین اول وقت نماز کی کوشش کرتا ہے؟ کیا یہ اسپورٹس مین دوسروں کی ہیلپ کر رہا ہے؟ کیا یہ اسپورٹس مین کوئی الہی پیغام دے رہا ہے؟ ہمارے یہاں تو بہت ہوتا ہے, تو تبلیغی جماعت ان کو داڑھی واڑیاں بنا کے نہیں کیا. نیٹ فلکس نے کووڈ میں جو اپنی یوزر انکریز کیا اور جو $1 بلین بزنس کیا, اور امیزون پریمیئر نے اور زی نے سب ویب پہ لے کے آ گیا ہے, سب ویب سیریز پہ, اور ملین ویوز کچھ گھنٹوں میں. کیوں؟ کیونکہ کوارنٹائن کر کے لوگوں کو گھروں میں بٹھا کر ان کے ذہنوں کو کنٹرول کیا ہے.